بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ سماعہ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، کتاب حضرت علی علیہ السلام میں ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا لیا جاتا ہے، اس کے بعد اوصیاء کا، اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں، پھر جو ان کے بعد نیک ہوں۔ مومن اپنے اچھے اعمال کے مطابق مبتلا امتحان ہوتا ہے، بس جس کا دین صحیح اور عمل اچھا ہو اس پر سخت بلا نازل ہوگی، یعنی اس کا امتحان سخت ہوگا، کیونکہ خدا نے مومن کے لیے دنیا کو ثواب اور کافر کے لیے عقوبت قرار نہیں دیا ہے۔ جس کا دین اچھا نہ ہوگا اس کی عقل کم ہوگی، اس پر بلا بھی کم نازل ہوگی۔ پرہیزگار مومن پر بلا اتنی تیزی سے آتی ہے جتنی تیزی سے بارش کا پانی نشیبی زمین تک نہیں پہنچتا۔ شرح: بعض نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں ناس سے مراد کامل حضرات ہیں، جیسے انبیاء و اولیاء اور اوصیاء۔ در حقیقت یہی حضرات ناس یعنی لوگ ہیں، ان کے علاوہ تمام لوگ نسناس ہیں، جیسا کہ حدیثوں میں ہے، مگر اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لہذا یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ تمام لوگوں کو مراد لیا جائے۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، کافی میں اس باب کے اندر جو حدیثیں ہیں ان سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی حدیث میں آیا ہو کہ ناس سے مراد کاملین ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی یہ لفظ آئے وہاں پہ کاملین ہی مراد ہوں گے۔ بلا کے معنی امتحان اور خبردار کرنے کے ہیں، یہ نیک اور بد دونوں کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اہل لغت نے تصریح کی ہے۔ چنانچہ جوہری نے صحاح میں کہا ہے کہ بلا کے معنی اختیار کے ہیں، اختبار کے ہیں، جو خیر و شر دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر مثال بیان کی ہے، خداوند عالم کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا حسنہ، مستحسن امتحان۔ مختصر یہ کہ جس چیز سے خدا اپنے بندے کا امتحان لے اس کو بلا اور ابتلا کہتے ہیں، چاہے وہ از قسم بیماری ہو یا فقر و فاقہ یا ذلت و رسوائی ہو یا دنیا کا منہ موڑ لینا ہو یا ان کے مقابل کی چیزیں ہوں، اس لیے کہ بسا اوقات انسان کا امتحان کثرت جاہ و اقتدار، کثرت مال و منال، ریاست و عزت و عظمت سے بھی ہوتا ہے، لیکن جب بھی بلا یا بلیہ یا ابتلا یا اس قسم کے الفاظ کا مطلق ذکر ہو تو اس سے قسم اول مراد ہوا کرتی ہے۔ امثل کے معنی اشرف و افضل کے ہیں، کہا جاتا ہے ھذا امثل من ھذا ای افضل و ادنی الی الخیر، یہ اس سے افضل ہے اور خیر سے قریب ہے۔ اماثل الناس یعنی لوگوں میں افضل و برتر وہی ہے جو ان میں سے اچھا ہو، لہذا ثم الامثل فالامثل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اوصیاء کے بعد افضل و نیک ہے اور اس کی بلا بھی دوسروں سے زیادہ سخت ہے، اور جو شخص ان کے بعد افضل ہے اس کا امتحان دوسروں سے زیادہ سخت ہے، اور کثرت ابتلا فضل و برتری کے درجات کے حساب سے ہیں، اور اس قسم کی تعبیر فارسی میں نہیں ہے۔ اور سخت سے مراد عقل کی کمی اور خفت کے معنی میں ہے، جیسا کہ صحاح وغیرہ میں ہے۔ قرار کے معنی مستقر یا جگہ کے ہیں، جیسا کہ لغت سے پتہ چلتا ہے، چنانچہ قاموس میں ہے القرار والقرار ما قر فیہ والمطمئن من الارض۔ اس میں وجہ مناسبت تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح بارش کے لیے زمین مستقر یا ٹھہرنے کی جگہ ہے اور بارش اس پر برستی ہے اور اس میں سرایت کرتی ہے، اسی طرح مومن بھی مصائب کی آماجگاہ ہے، مصیبتیں اس پہ حملہ آور ہوتی ہیں اور اس کی ذات میں ٹھہر جاتی ہیں، اس سے جدا نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس حدیث شریف میں جن چیزوں کا ذکر ضروری ہے اس کو چند فصلوں میں بیان کروں گا۔ پہلی فصل، امتحان اور اس کے نتیجے کی خدا کی طرف نسبت کی وجہ۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسانی نفوس کے تمام ادراکات و افعال شروع میں اور جب اس کا تعلق بدنوں سے ہوتا ہے اور عالم ملک کی طرف بلند ہوتے ہیں تو ان میں تمام علوم و معارف اور اچھے برے ملکہ بالقوہ موجود ہوتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ پروردگار عالم کی عنایت سے فعلیت کی طرف آنے لگتے ہیں، اور شروع میں اس کے اندر بہت ہی کمزور اور جزئی ادراکات پیدا ہوتے ہیں، جیسے احساس لمس اور دوسرے ظاہری حواس، لیکن پہلے پست پھر اس سے بھی پست قسم کے حواس سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد باطنی ادراکات بھی بالترتیب اس میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ سب ملکات بالقوہ ہی ہوتے ہیں۔
اگر یہ کسی معقول چیز کے زیر اثر نہ ہوئے تو اپنی نوع کے اعتبار سے ملکات خبیثہ اس کے اندر غالب ہو جاتے ہیں اور یہ برائی اور بےہودگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ داخلی اسباب مثلا شہوت، غضب وغیرہ فطری طور سے اس کو فسق و فجور اور ظلم و زیادتی کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر انسان تھوڑے ہی دنوں میں ان خواہشات کی پیروی کرنے کے بعد عجیب قسم کا حیوان اور بدترین قسم کا شیطان بن جاتا ہے۔ مگر چونکہ عنایت و رحمت خداوند عالم بنی آدم کے لیے روز اول سے ہی تھی، اس لیے اس نے 2 قسم کے مربی اور تہذیب سکھانے والے انسان کے لیے عطا فرمائے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے تقدیر کامل کے ساتھ بمنزلہ 2 بالوں پر کے ہیں۔ اگر انسان چاہے تو اس کے ذریعے جہالت و نقص اور برائی و شقاوت کی پستی سے نکل کر علم و معرفت اور کمال و جمال و سعادت کی بلندی تک پہنچ جائے اور اپنے آپ کو فطرت کی تنگ وادی سے نکال کر ملکوت کے اعلیٰ اور وسیع فضا تک پہنچا دے۔ ان دونوں مربیوں میں سے ایک مربی باطنی ہے جس کو قوت عقل و تمیز کہا جاتا ہے، دوسرا مربی خارجی ہے جس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، اور جو سعادت و شقاوت کے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اس مقصد کو انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ انسانی عقل خود سعادت و شقاوت کے راستوں کو تلاش نہیں کر سکتی، عالم غیب و آخرت کا راستہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اس طرح قوت تمیز اور عقلی ادراک کے بغیر انبیاء کی ہدایت و رہنمائی مؤثر نہیں ہوا کرتی۔ لہٰذا خداوند عالم نے دونوں قسم کے مربی مرحمت فرما کر نفوس کے اندر چھپی ہوئی محفوظ قوتوں اور صلاحیتوں کو فعلیت بخشی، اور ان عظیم نعمتوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے امتحان و آزمائش کے لیے عطا فرمایا، اس لیے کہ نوع بشر کے افراد انہی دونوں قوتوں سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے اور شقی و سعید، مطیع و عاصی، کامل و ناقص ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جیسا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں والذی بعثہ بالحق لتبلبلن بلبلۃ ولتغربلن غربلۃ، اس خدا کی قسم جس نے رسول کو برحق مبعوث کیا، تم لوگ یقیناً آپس میں ملا دیے جاؤ گے اور ایک دوسرے سے جدا کیے جاؤ گے۔ اور کافی شریف میں باب تمحیص و امتحان کے اندر ابن ابی یعفور کی حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، حضرت نے فرمایا لوگوں کا خالص ہونا اور ان کا امتحان لیا جانا اور بہت سے لوگوں کا چھلنی سے چھان کر صاف کیا جانا اور تمیز دیا جانا ضروری ہے۔ منصور سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے منصور، یہ امر بہت مایوسی کے بعد عمل میں آئے گا، نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے تمیز دے دی جائے، نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ تم لوگ خالص ہو جاؤ، نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ شقی ہونے والا شقی اور سعید ہونے والا سعید ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت نے فرمایا یخلصون کما یخلص الذہب، یہاں تک کہ لوگ اسی طرح خالص ہو جائیں جیسے سونا خالص ہو جاتا ہے۔ اور کافی شریف کے باب ابتلاء و اختیار میں حضرت امام صادق علیہ السلام تک سند روایت پہنچی ہے، اور اس میں ہے ما من قبض ولا بسط الا وللہ مشیۃ وقضاء وابتلاء، کوئی بھی قبض و بسط وجود میں نہیں آتا جب تک اس کے بارے میں قضاء و ابتلاء مشیت الہی متعلق نہ ہو جائے۔ حضرت سے ایک دوسری حدیث میں منقول ہے، آپ نے فرمایا انہ لیس شیئا فیہ قبض او بسط مما امر اللہ او نہی عنہ الا وفیہ للہ عز وجل ابتلاء وقضاء، خدا کی طرف سے منع کیے جانے والی یا حکم دیے جانے والی اشیاء میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کسی قسم کی ممانعت یا عطا ہو، مگر یہ کہ اس میں قضاء و امتحان الہی شامل نہ ہو۔ قبض کے معنی لغت میں روکنے، منع کرنے اور لینے کے ہیں، اور بسط کے معنی پھیلانے اور عطا کے ہیں۔ ہر عطا، وسعت اور ممانعت اور ہر قسم کا امر و نہی اور ذمہ داری، یہ سب امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعثت انبیاء اور آسمانی کتابوں کا بھیجنا انسانوں کے درمیان فرق کے اظہار، نیز شقی و سعید، نافرمان و فرمان بردار کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ہے، اور خدا کے امتحان و آزمائش کا مطلب یہی ہے کہ انسان میں ایک دوسرے کے اندر
تمیز پیدا ہو جائے، ان کے درمیان فرق کا علم نہیں، اس لیے کہ خدا کا علم تو تمام اشیاء پر محیط ہے اور ازلی ہے اور چیزوں کے ایجاد سے پہلے ہے۔ البتہ حکماء نے ابتلاء و امتحان کے سلسلے میں کافی بسط و تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا ذکر میزان سے خارج ہے۔ بس مطلقاً امتحان کے یہی دو بڑے نتیجے ہیں، یعنی شقی و سعید میں امتیاز۔ اس امتحان و آزمائش سے بھی خدا کی حجت تمام مخلوق پر تمام ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کی ہلاکت و شقاوت، سعادت و حیات حجت و دلیل کے ماتحت ہوتی ہے، اور پھر اعتراض کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو شخص سعادت ابدی و حیات جاوید حاصل کر لے وہ ہدایت پر ہے، اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہے، کیونکہ تمام اسباب تحصیل اس کو مرحمت فرما دیے گئے ہیں۔ جو شخص تمام ہدایت کے راستوں کے فراہم اور اسباب سعادت کے اکٹھے ہونے کے بعد شقاوت اور اسباب ہلاکت حاصل کرے اور نفس و شیطان کی پیروی کرے، وہ اپنی مرضی سے ہلاک ہوا اور شقاوت و بدبختی میں ڈوب گیا۔ خدا کی حجت بالغہ اس پر تمام ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت۔ دوسری فضل، انبیاء، اوصیاء اور مومنین کے شدید ابتلاء کی وجہ۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے، بلکہ ملک بدن میں جو بھی ہوتا ہے، اور وہ نفس کے ادراک سے متعلق ہو، خواہ وہ اچھا کام ہو یا برا، اس کا نفس پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے، جس کی تعبیر روایت میں سفید نقطے اور سیاہ نقطے سے کی گئی ہے، چاہے وہ چیز لذت والی ہو یا درد و الم والی ہو۔ مثلا کھانے پینے، نکاح وغیرہ سے انسان کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس سے نفس کے اندر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، اور باطن روح میں اس چیز کے لیے لگاؤ اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور نفس کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اب انسان لذتوں اور خواہشوں میں جتنا غوطہ-زن ہوگا، نفس کی محبت اس دنیا سے زیادہ ہوگی اور اعتماد و بھروسہ بڑھے گا۔ نفس کی تربیت تعلق دنیا سے بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس لگاؤ کا عادی بن جائے گا۔ اب جتنی زیادہ اس کے ذائقے کی لذت ہوگی، اتنی ہی محبت کی جڑیں اور مضبوط ہوں گی۔ اسباب عیش و عشرت اور آرام جتنے زیادہ فراہم ہوں گے، دنیا سے لگاؤ کا درخت اتنا ہی تنومند ہوگا۔ نفس کی توجہ جتنی دنیا کی طرف ہوگی، اسی مقدار میں وہ حق تعالیٰ اور عالم آخرت سے غافل ہوگا۔ چنانچہ اگر نفس کی پوری توجہ دنیا کی طرف ہوگی اور اس کا مقصد مادی و دنیاوی ہو جائے گا، تو حق تعالیٰ اور اس کے دار کرامت سے بالکل اس کی توجہ ہٹ جائے گی۔ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، زمین کی طرف جھکے گا، پستی میں گرے گا اور خواہش نفس کا پیرو ہو جائے گا۔ لہٰذا لذتوں اور خواہشوں کے سمندر میں ڈوبنا قہری طور پر محبت دنیا پیدا کرتا ہے، اور دنیا کی محبت دوسری چیزوں سے نفرت کا باعث بن جاتی ہے، اور ملک کی طرف توجہ ملکوت سے غفلت پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس کے برعکس انسان کسی چیز سے برائی دیکھتا اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو اس ادراک کی صورت نفس کے اندر ایک نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اب وہ صورت جتنی قوی ہوگی، باطنی نفرت بھی اس قدر شدید ہوگی۔ مثلا اگر کوئی ایسے شہر میں چلا جائے جہاں وہ بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور اندرونی اور بیرونی ناموزوں حالات سے دوچار ہو جائے، تو فطری طور پہ اس جگہ سے نفرت کرے گا، وہاں مزید قیام کرنے کا ارادہ ترک کر دے گا۔ اب مصائب جتنے زیادہ پڑے ہوں گے، نفرت و بیزاری اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اگر کسی کو اچھے شہر کا پتہ ہوگا تو وہاں کوچ کر جائے گا، اگر وہاں نہ جا سکتا ہو تو کم از کم اس جگہ سے دلی لگاؤ ضرور ہوگا اور اس کا دل وہیں لگا رہے گا۔ اس طرح اگر انسان نے اس دنیا میں مصیبت و تکلیف، بیماری اور مشکلات برداشت کی ہے، فتنوں و مشقتوں سے برابر پالا پڑتا رہا ہے، تو فطرتاً اس دنیا سے متنفر ہو جائے گا اور اس سے محبت بھی کم ہو جائے گی اور اس پر بھروسہ کم رکھے گا۔ اسی کے ساتھ اگر دوسرے عالم کا عقیدہ رکھتا ہوگا اور ایسی وسیع فضا کا سراغ رکھتا ہوگا جو ہر تکلیف و الم سے خالی ہو، تو قہری طور سے وہاں کا سفر کرے گا۔ اگر جسمانی سفر نہ کر سکا تو روحانی سفر کرے گا، وہاں سے دل لگا بیٹھے گا۔ اور یہ بات بہت واضح ہے کہ تمام اعمالی، اخلاقی اور روحانی خرابیاں دنیا کی محبت اور آخرت و خدا سے غفلت کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں، اور دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے۔ اس لیے تمام روحانی، اخلاقی و اعمالی اصلاح
خدا اور دار کرامت کی طرف توجہ اور دنیا سے لا تعلقی اور اس کی زیبائش پر بھروسہ نہ کرنے پر موقوف ہے۔